یہ اس ساری باتوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا اور آپ تو بالکل ایک ایک چیز کو ہونے سے پہلے بیان فرما رہے ہیں، یہ کیا کمال اور اعجاز ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر نبی نبون سے مشتق ہے، اور نبی کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو غیب کی خبریں دے. اور یہ جو کویسچن کیا جاتا ہے کہ کیا نبی غیب کا علم رکھتا ہے یا غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ میرے خیال میں یہ سوال ہی درست نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ کہ میں بندہ کہے جی کہ یہ ماشاءاللہ ویس ربانی صاحب ہیں، یہ امام مسجد ہیں، تو پھر بندہ پوچھے آپ کو نماز پڑھانا آتی ہے؟ پھر ایک بندہ کہے جی یہ ماشاءاللہ یہ گاڑی کے ڈرائیور ہیں، یہ اتنے عرصے سے گاڑی کے آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے؟ تو یہ ایک عجیب سا سوال ہے. لہٰذا اللہ کے جو نبی ہیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے آتا ہے. تو ہمارا جو عقیدہ ہے انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے محبوب بندوں کو ایک وافر انداز سے غیب کا علم عطا فرمایا، اور اللہ کے دیے ہوئے اس علم کی وجہ سے اللہ کے جو نبی ہیں وہ مختلف چیزیں وہ بتاتے رہے. اور یہی وجہ کہ بخاری اور مسلم میں دیگر اور بھی بہت ساری جو ہے نا وہ روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب قیامت تک کی ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. تو وہی جو حضور کا علم کا بحر بے کراں ہے، وہ جو سمندر ہے حضور کا. اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عالم ریلوی نے اپنی جو علم غیب کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ عقیدہ واضح کیا ہے کہ ایک ہے اللہ کا علم اور ایک ہے رسول اللہ کا علم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور اس کی عظمت اور وسعت کا کیا معاملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھا جائے کہ جیسے اللہ کے علم کی مثال، اگر ویسے تو اللہ کو مثالوں میں نہیں بیان کر سکتے، لیکن اگر سمجھانے کے لیے کہ گویا وہ 7 سمندروں کی طرح ہے، اور اس کے مقابلے میں بشمول ہمارے آقا حضور کے اور بشمول سارے نبیوں اور فرشتوں کے کل مخلوقات کا علم اتنا بھی نہیں جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہوتا ہے. اور اس اب دوسری طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم کا سمندر عطا فرمایا، تو حضور کی علوم کی یہ حالت ہے کہ اگر حضور کے علم کو تشبیہ دی جائے 7 سمندروں سے، یعنی کہ سمجھا جائے، تو اس کے مقابلے میں تمام انبیاء، شہداء، تمام فرشتے، سب کا علم تمام مخلوقات کا اتنا بھی نہیں جتنا چڑیا کی چونچ کے اندر جو ہے پانی کا قطرہ ہوتا ہے. سرور کائنات کے جی، وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. لوح و قلم کے جو علوم ہیں ہمارے حضور کے علم کا ذرہ ہے، ہمارے نبی کے سمندر جو علم کا سمندر ہے اس کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ویسے قرآن مجید میں بہت ساری وہ آیات ہیں کہ جن میں علم غیب کی نفی ہے کہ لا یعلمن الا اللہ، 5 وہی بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے. اب یہاں سے جب ہم آیتیں دیکھتے ہیں، ویسے بھی بہت ساری اور آیات ہیں کہ جن میں یہی ہے کہ عالم الغیب، غیب جاننے والا اللہ ہے. تو یقیناً غیب جاننے والا اللہ ہے، لیکن وہی اللہ کہتے ہیں فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہی ہے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. وہی اللہ تبارک و تعالی جو کہتا ہے وما هو علی الغیب بدنین. یہ جو میرا محبوب ہے نا، یہ غیب بتانے پر بخیلیاں نہیں کرتا. تو آپ بخیل کب نہیں ہوں گے کہ جب آپ کے پاس کوئی شے ہوگی بھی اور آپ اس کو بانٹیں گے بھی. یہی وہ جو بخیلیاں حضور نے نہیں فرمائی ہیں. حضور نے اپنے صحابہ کو آنے والے مستقبل کی کئی باتوں کی خبر دی ہے. تو اب ایک طرف قرآن میں یہ ہے کہ 5 چیزیں وہ ہیں جو کسی کو نہیں پتا، کل کیا ہوگا نہیں پتا، کون کہاں مرے گا نہیں پتا، کون کب مرے گا یہ پتا نہیں. لیکن وہی اللہ کا نبی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں لوطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ. دونوں طرح روایتیں خیبر کے اندر کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا یفتح اللہ علی ید، علی یدہ ہے یدہ، دونوں طرح اللہ تبارک و تعالی میں اس بندے کے ہاتھ میں کل یہ میں خیبر کا جھنڈا عطا کروں گا جنگ میں کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا. کل یہ خبر غیب ہے، کل کیا ہوگا قرآن نے اس کو وہی بات خمسہ میں شمار کی ہے، اور رسول اللہ بتا رہے ہیں کل کس کے ہاتھ پر فتح ہوگی. مولا علی کو بلایا اور اللہ نے فتح عطا کی. اور یہاں جنگ بدر کے اندر فوضع یدہ وقال ھذا مصر فلان وھذا مصر فلان، جیسے روایت میں بیان کی حضور نے ہاتھ رکھا جگہ پر، فرمایا یہ فلاں کے گرنے کی جگہ. اب صحابہ فرماتے ہیں واللہ ما مات احد من موضع ید رسول اللہ، اللہ کی قسم جب ہم نے دیکھا جس کافر کا نام لے کر ہاتھ نے بتایا تھا کوئی ذرہ برابر بھی اس جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہٹا تھا. تو وہ کون ہے جس نے اللہ اپنے وہ کون ہے کہ جس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علوم دی؟ وہ اللہ ہے. تو اللہ نے جو ہمارے نبی کو وہ چیزیں بتائی تھی، اسی کو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بتائے سے، اللہ کے دیے سے، اللہ کے اعلام سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم کے ذریعے حضور جو ہے نا وہ غیب کی خبریں بتا